بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار کے خاتمے کے بعد عمران خان صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات صحافیوں کے ساتھ۔ جو رپورٹرز اس وقت پرائم منسٹر کی بیٹ کو کور کرتے رہے، ان رپورٹرز کو مدعو کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف کس نے سازش کی، بیرونی مورے کون تھے اور پاکستان کے اندر سے کون کون کردار تھے، اقتدار کی آخری رات وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا، کیا جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر آئے نہیں آئے، اور رات 12 بجے عدالتیں کس کے حکم سے کھلیں، روس کے ساتھ وہ کون سے معاہدے ہونے جا رہے تھے جس کی وجہ سے امریکہ اتنا ناراض ہوا پاکستان سے کہ ان کو رجیم چینج کا منصوبہ لانا پڑا، اور چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کیا، اور فرح گجر کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے گفتگو کی۔ اور توشہ خانہ اسپیشلی وہ کیس ہے جو اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ عمران خان نے خود اس کے اوپر صفائی کہہ لیں یا وضاحت کہہ لیں یا اس کا پورا بیک گراؤنڈ کہہ لیں، وہ بتایا۔ اور اس کے علاوہ NRO 2 کون NRO لینا چاہتا تھا، کون NRO دلوانا چاہتا تھا، NRO 2 سے کیا مراد تھی، کیا NRO 2 دے دیا گیا نہیں دیا گیا، ساری چیزوں کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ کون سا منصوبہ لانچ کر رہے ہیں اور تحریک ان کی کس نوعیت کی ہوگی۔ لیکن بہرحال جو سب سے بنیادی چیز تھی جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں وہ دورہ روس تھا۔ دورہ روس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں برابر کی شریک تھی، مشاورت میں بھی، فیصلے میں بھی، اور ہمارا یہ جو روس کا دورہ کرنے کا فیصلہ تھا یہ ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے ساتھ مل کر باہمی رضامندی سے طے کیا۔ حتیٰ کہ دورہ روس سے ایک دن قبل میں نے جنرل باجوہ سے دوبارہ اسیسمنٹ لی کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ملٹری کی موبلائزیشن وہاں پر ہو رہی ہے، تو جنرل باجوہ نے مجھے یہ اسیسمنٹ دی کہ ہمیں یہ دورہ کرنا چاہیے اور یہ دورہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ بہرحال دورہ ہوا، دورہ بڑا کامیاب رہا، اور اس میں کچھ ایسے معاہدے سامنے آئے جو کہ فرسٹ ٹائم ڈسکلوز کیے جا رہے ہیں، جس نے امریکہ کو شدید ناراض کیا، یا آپ کہہ لیں کہ امریکہ نے یہ سمجھا یا ریئلائز کیا کہ یہ معاہدے اگر ہوگے تو دنیا کے اوپر بطور ایک گلوبل ہیجمن سٹیٹ امریکہ کی جو سپرامیسی ہے اس کو کوئی چیلنج ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا معاہدہ جو ہوا وہ روس کے ساتھ تیل کی یعنی کہ آئل پروڈکٹس کی امپورٹ کا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے امپورٹ بل میں سب سے میجر کنٹریبیوشن 70 to 74% آئل امپورٹ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا میجر کنٹریبیوشن جو LNG گیس ہے، گیس کا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ مارکیٹ ریٹ سے 30% سستا تیل روس ہمیں دینے پر رضامند تھا، لوکل کرنسی میں یعنی کہ روپے اور روبل کے اندر روسی کرنسی میں یہ باہمی تجارت ہونی تھی۔ اور جو گندم ہے، فوڈ کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے، گندم کا بحران، گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ ریٹ سے 30% سستی دینے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح گیس کا معاہدہ بھی 35% سستی گیس انہوں نے دے رہی تھی۔ گیس پائپ لائن کی انیگوریشن پیوٹن نے خود دورہ پاکستان میں کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ ہلکے اور بھاری ہتھیار روس سے خریدنے تھے جس کی ریکوزیشن ملٹری نے خود وزیر اعظم عمران خان کو دی تھی۔ اس حوالے سے بھی ملٹری اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی یہ سارے فیصلے ہو چکے تھے اور یہ سارے معاہدے ہو چکے تھے۔ دورہ روس کے بعد پاکستان سے پہلا باضابطہ رابطہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ آپ روس کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد لائی گئی ہے، اس قرارداد پر آپ روس کے خلاف ووٹنگ کریں۔ تو پاکستان نے صاف ان کو منع کر دیا، صاف جواب دے دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم نے روس کا وزٹ کیا ہے اور وزٹ کرنے کے فوری بعد ہم ان کے خلاف ووٹنگ کا حصہ بن جائیں۔ دوسری طرف آپ بھارت کو دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود وہ نہ صرف پابندیاں لگنے کے بعد بھی روس سے سستا تیل خرید رہا ہے، اپنا عوامی مفاد ٹاپ پریارٹی کے اوپر ہے اپنی خارجہ پالیسی میں، اور دنیا ان کے معاملے پہ آنکھیں پاکستان کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ ہم نے اپنے ملک اور قوم کا مفاد دیکھنا ہے، جہاں سے ہماری معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے، جہاں سے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اتحادیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا
کہ اتحادیوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ایک ایسے وقت میں جب معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی، خارجہ پالیسی بے پناہ کامیابیاں سمیٹ رہی تھی، اور پاکستان کو خارجہ محاذ کے اوپر ایسی اچیومنٹس مل رہی تھی جو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو ترقی کے ٹریک پر ڈال سکتی تھی اگر اتحادیوں نے الگ ہونا ہی تھا۔ تو بہترین وقت وہ تھا جب ہم معاشی دباؤ میں تھے، مہنگائی تھی اور ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑ رہے تھے، اور جو سازش تھی اندرونی اور بیرونی سازش، اس حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سارا سلسلہ جنوری میں شروع ہوا، اور جنوری کے اندر حسین حقانی ایکٹیو ہوا، کچھ ملاقاتیں لندن میں کی گئیں، کچھ ملاقاتیں امریکہ میں کی گئیں، اور کچھ ملاقاتیں یہاں پر اسلام آباد میں کی گئیں۔ اور جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ان سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہیں، ان کی پوری تفصیل اور ان کی پوری ڈیٹیل چین آف ایونٹس کے ساتھ عمران خان صاحب کے پاس بھی تھی اور ہمارے اداروں کو بھی معلوم تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اداروں کو یہ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال عمران خان صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے، رجیم چینج کی گئی ہے پاکستان میں، اور کچھ اندرونی کرداروں نے ان کی اس پورے معاملے میں مدد کی ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں لانا چاہیے تھا، اور مجھے میرے وزیر قانون نے کہا کہ ان کے خلاف کچھ غیر ملکی جائیدادیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کی گئیں، تو اس پہ ریفرنس بنتا ہے۔ ریفرنس لایا گیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہمارے عدلیہ کے ساتھ تعلقات ایک نئے موڈ میں داخل ہو گیا، کہنے کی کشیدگی آ گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بطور حکومت ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے تھا، اگر کوئی بار ایسوسی ایشن اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی تو وہ لے جا سکتے تھے۔ بہرحال ان کو یہ ریلائز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کے معاملے پہ انہوں نے واضح کر دیا۔ توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے دور میں یہ قانون تھا کہ کوئی سربراہ مملکت کوئی گفٹ دے گا پرائم منسٹر کو یا ہیڈ آف سٹیٹ کو، تو وہ گفٹ جو ہے توشہ خانہ میں جمع کروایا جائے گا۔ نون لیگ کے دور میں 15% اماؤنٹ دے کر آپ وہ گفٹ پرچیز کر سکتے تھے، یعنی کہ آپ انٹائٹل تھے بطور پرائم منسٹر، آپ کا یہ رائٹ تھا کہ آپ وہ لے سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک تو جو مجھے گفٹس ملے وہ بطور وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ملے، وہ مجھے بنی گالا کے اندر ایک ہیڈ آف سٹیٹ کی طرف سے موصول ہوئے، وہ میں نے سارے کے سارے تحفے توشہ خانہ میں جمع کروائے۔ توشہ خانہ کے اندر باقاعدہ ایک پورا محکمہ موجود ہے، کچھ لوگ موجود ہیں جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، ویلویشن کرتے ہیں، ویلویشن کے بعد اس کی بولی لگتی ہے۔ یہ ایک روٹین پریکٹس ہے جو گزشتہ 30-40 سال سے چلی آ رہی ہے۔ بولی لگنے کے بعد نون لیگ کے دور میں قانون تھا 15% اماؤنٹ کا، میں نے یہ قانون بنایا 50% اماؤنٹ کا، اور 50% اماؤنٹ دے کر میں نے وہ چیزیں خرید لیں۔ جب وہ خرید لیں تو وہ میری ملکیت ہے۔ تو اس معاملے میں عمران خان صاحب نے مثال دی ڈی ایچ اے کی، کہ ڈی ایچ اے میں فوجی افسران کو پلاٹ ملتے ہیں، پلاٹ ملنے کے بعد وہ اسے بیچیں، اس میں رہائش رکھیں، کسی کو تحفہ دیں یا رینٹ پہ دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ میں نے چیزیں خریدی 50% اماؤنٹ دے کے، اب میں ان کو رکھوں آگے کسی کو تحفے میں دوں، وہ میری مرضی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چیزیں سیل کر دی، سیل کر کے میں نے بنی گالا کی سڑک تعمیر کروائی، اور اپنے گھر کے ارد گرد میں نے باڑ لگوائی، کچھ گھر کے اخراجات کیے۔ یہ بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن جو قانونی پوزیشن ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ چیف الیکشن کمیشن کے معاملے پر، ان کے اپوائنٹمنٹ پر ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک تھا۔ اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اسکندر سلطان راجہ کا نام دیا، ہم نے ان کو اپوائنٹ کر دیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسکندر سلطان راجہ تو مسلم لیگ نون کے بندے ہیں۔ بہرحال ان کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فرا گجر کے خلاف جو ایک کمپین چل رہی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی عوامی عہدہ تھا، نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھی۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چونکہ وہ خاتون اول کی دوست ہیں، اس وجہ سے اس پورے معاملے کے اندر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے متعلق عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کچھ منصوبے لوگ بناتے ہیں، ہمارے مخالفین بناتے ہیں، لیکن کچھ منصوبے اللہ پاک کی ذات بناتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف منصوبہ جو بنایا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور میں بھی حیران رہ گیا کہ جس طرح لوگ میری حمایت میں باہر نکلے۔
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاہور جو جلسہ ہے وہ لاہور جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا، اس میں میں سارا اعلان کروں گا، اور بہت ساری چیزیں میں نے سوچی ہوئی ہیں، بہت سارے پلانز ہیں جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر ان کی بات ہوئی کہ NRO-2 دیا گیا ہے، اس امپورٹڈ حکومت کو لا کر رجیم چینج کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو کہ عدالتوں میں جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی 42 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، وہ ضمانت پر باہر تھا، وہ ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، اس کا بیٹا جو ہے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو عدالتی اشتہاری ہے ساگڈار کی طرف ان کا حوالہ تھا کہ اس کو چیئرمین سینٹ بنانے کی خبریں چل رہی ہیں، اور جس طرح سے عہدوں پر بندر بانٹ ان کی شروع ہو گئی ہے، یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ان کو الیکشن کروانا پڑیں گے، اور جب الیکشن ہوگا تب سب کو نظر آ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات میں شیئر کی، اور بہت ساری چیزیں ٹی وی پر چل بھی چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے جو دوست وہاں پر گئے تھے انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کی، اور وہ اپنے اپنے ویلاگز بھی کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔